اگر الیکشن لڑ رہا ہے تو وہ اس لیے کہ وہ جیل سے نکل جائے، اور جو دوسرا الیکشن لڑ رہا ہے تو وہ اس لیے کہ وہ جیل سے بچ جائے۔ اگر میں یہ الیکشن لڑ رہا ہوں تو آپ کا مسائل کا حل نکالنے کے لیے لڑ رہا ہوں۔ ایک جیل سے نکلنے اور دوسرا جیل سے بچنے کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے ایک تیر سے دو شکار، کہا ہم مہنگائی اور غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں، فروری میں پرانی اور تقسیم کی سیاست کو دفن کر دیں گے۔ 12 سال بعد قائد عوام کے قتل کا ریفرنس سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ امید ہے قوم کو بتایا جائے گا کہ اس قتل کے سہولت کار کون تھے۔ کرپشن کے مقدمے میں فواد چودھری کا ایک روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ فواد چودھری کو اسلام آباد میں جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا۔ فواد چودھری کہتے ہیں جعلی کیسز بھگت رہا ہوں، یہ ختم ہوگا تو کوئی دوسرا کیس بنا دیں گے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجانی نے سینیٹر شوکت ترین کا استعفی منظور کر لیا۔ شوکت ترین نے دبئی میں چیئرمین سینٹ سے ملاقات میں استعفی دیا تھا۔ شوکت ترین نے تحریک انصاف، سیاست اور سینیٹرشپ چھوڑنے کا اعلان کیا تھا۔ کرپشن نے پولیس کا پہلا، ٹھیکے دینے اور کانٹریکٹ کرنے کا شعبہ دوسرے نمبر پر، عدلیہ کا تیسرا نمبر ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے نیشنل کرپشن پرسپشن سروے کے نتائج جاری کر دیے۔ کرپشن میں تعلیم اور صحت چوتھے نمبر پر ہیں۔ سروے کے مطابق پولیس میں کرپشن کی شرح اضافے کے بعد 30% ہو گئی۔ رشوت کی لین دین میں بلوچستان سر فہرست، خیبر پختونخوا کا دوسرا، پنجاب کا تیسرا اور سندھ کا چوتھا نمبر ہے۔ 68% پاکستانی سمجھتے ہیں کہ نیب، FIA اور اینٹی کرپشن جیسے ادارے سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ 40% افراد نے قومی سطح پر کرپشن کی بڑی وجہ میرٹ کی کمی کو قرار دیا۔ 55% پاکستانیوں کا خیال ہے کہ سرکاری افسران کے اثاثے ہر سال ظاہر کیے جانے چاہیے۔ خوزدار میں سلطان ابراہیم روڈ پر دھماکہ، SHO CTD محمد مراد شہید۔ پولیس کے مطابق ممکنہ طور پر دھماکہ خیز مواد SHO CTD کی گاڑی کے ساتھ نصب تھا۔ ملتان میں کباڑ کی دکان میں دھماکہ، ایک بچہ جاں بحق، 3 افراد زخمی۔ پولیس کے مطابق دھماکے کی وجوہات کا تعین کیا جا رہا ہے۔ لاہور کے علاقے بہل پورہ موٹر سائیکل مارکیٹ میں سیوریج لائن میں گیس بھرنے سے زوردار دھماکہ، 8 افراد زخمی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کا غزہ میں جنگ بندی کرانے میں ناکامی پر افسوس کا اظہار۔ اینٹونیو گوٹرس نے کہا سلامتی کونسل غزہ میں جنگ بند کرانے میں ناکام رہی، لیکن وعدہ کرتا ہوں ہار نہیں مانوں گا۔ فلسطینی وزیر اعظم نے دوحہ فورم سے خطاب میں کہا امریکہ نے فلسطینیوں پر مظالم ڈھانے کے لیے اسرائیل کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ اسرائیل منظم طریقے سے 2 ریاستی حل کو ختم کر رہا ہے۔ قطری وزیر خارجہ نے کہا ہم ہار ماننے والے نہیں، جنگ بندی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ جنگ کے خاتمے کا واحد راستہ مذاکرات ہے۔ اسرائیلی فوج کی غزہ پر وحشیانہ بمباری، خان یونس پر بمباری سے 10 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 17,700 ہو گئی۔ اسرائیلی اخبار نے اسرائیل کے جنگی جرائم کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ لکھا اسرائیلی فوج جان بوجھ کر عام شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے تاکہ وہ حماس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی ہٹ دھرمی، امریکی صدر کو فون پر کہا خان یونس میں آپریشن مزید 3 سے 4 ہفتے جاری رہے گا۔ حماس سے جھڑپوں میں 2 اسرائیلی افسروں سمیت 4 فوجی ہلاک۔ زمینی کارروائیوں میں اب تک ہلاک فوجیوں کی تعداد 97 ہو گئی۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے امریکہ اسرائیل کے جرائم میں برابر کا حصے دار۔ امریکہ اسرائیل کو $106 ملین کے ٹینک کے گولے اور دیگر اسلحہ فروخت کرے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے پینٹاگون کو اسلحہ بیچنے کی منظوری دے دی۔
غزہ میں انسانی بحران شدت اختیار کرنے لگا. اقوام متحدہ کے امدادی اہلکار کا کہنا ہے غزہ کی نصف آبادی فاقہ کشی پر مجبور ہے. ورلڈ فوڈ پروگرام کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے کہا غزہ کے 10 میں سے 9 افراد کو کھانا میسر نہیں. غزہ پٹی میں ضروری سامان نہ ملنے سے حالات بدتر ہیں. 36% غزہ والے شدید بھوک کا شکار ہیں. لندن کی سخت سردی میں ہزاروں افراد کا فلسطینیوں کے لیے احتجاج. اسرائیلی مظالم کے خلاف پارلیمنٹ کے باہر صدائے احتجاج بلند کی. امریکہ کی جانب سے قرارداد ویٹو کرنے اور برطانیہ کے غیر حاضری کو شرمناک عمل قرار دیا. پیرس میں بھی فلسطینیوں کی حمایت میں ریلی نکالی گئی. اسرائیل جانے والے بحری جہازوں کو نشانہ بنائیں گے. یمنی حوثیوں کے فوجی ترجمان نے کہا اگر غزہ کو خوراک اور ادویات نہیں ملتی ہیں تو بحیرہ احمر میں اسرائیلی بندرگاہوں کی طرف جانے والے تمام بحری جہاز ہدف بن جائیں گے. امریکہ کا کہنا ہے حوثیوں کے اقدام پر نظر رکھے ہوئے ہیں. کسی بھی جارحیت کا جواب دیا جائے گا. فلسطین میں بے گناہوں کا قتل ہو رہا ہے. بچے شہید کیے جا رہے ہیں. فلسطین میں ڈھائے جانے والے مظالم ناقابل برداشت ہیں. وزیر اعظم کے معاون خصوصی طاہر اشرفی کہتے ہیں ہمارا موقف واضح ہے. پاکستان اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات نہیں چاہتا. انسانی حقوق کے عالمی دن پر مقبوضہ کشمیر اور غزہ میں فلسطینی بدترین مظالم کا شکار. صدر عارف الوی نے پیغام میں کہا عالمی برادری فلسطین اور مقبوضہ کشمیر میں مظالم بند کروائے. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا مقبوضہ کشمیر اور فلسطین میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی پر اظہار تشویش. انسانی حقوق کے دن پیغام میں کہا عالمی برادری قیام امن کے لیے مثبت کردار ادا کرے. بھارت انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں سر فہرست. اگست 2019 میں مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد اب تک 1000 سے زائد کشمیریوں کو شہید کیا جا چکا ہے. سرکاری اسکیم کے تحت حج درخواستیں آج بھی نامزد بینکوں میں جمع کرائی جا سکتی ہیں. گزشتہ روز تک ملک بھر میں 28,800 حج درخواستیں موصول ہوئی ہیں جن میں سے 1,550 درخواستیں اسپانسرشپ کے تحت تھیں. رواں سال حج درخواستوں کی وصولی میں کمی دیکھی جا رہی ہے. 12 دسمبر کی مقررہ تاریخ تک حج درخواستیں موصول نہ ہوئیں تو کوٹا سعودی عرب کو واپس کر دیا جائے گا. پاک پتن ضلع انتظامیہ کا کھاد کی ذخیرہ اندوزی کے خلاف ایکشن. اسسٹنٹ کمشنر نے غلہ منڈی میں چھاپہ مار کر کھاد کے 2 گودام سیل کر دیے. نعیم بشیر کے مطابق گوداموں سے کسانوں کو کھاد بلیک میں فروخت کی جا رہی تھی. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس پھل صفائی پروگرام اور پانی چوری کی روک تھام کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا. وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر 10 سال بعد پنجاب کی 1112 نہروں کی پھل صفائی ہوگی. سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کا 52واں یوم شہادت. 1971 کی پاک بھارت جنگ میں دشمن کو بھاری نقصان پہنچایا. افواج پاکستان چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کا پاکستان کے عظیم سپوت کو خراج عقیدت. شہید کے مزار پر فاتحہ خوانی پھول رکھے گئے. امریکی ریاست ٹینیسی میں ہوا کے بگولوں سے تباہی. 6 افراد ہلاک متعدد زخمی. مختلف علاقوں میں بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا. آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز پاکستان ٹیم پریکٹس میچ کے بعد کینبرا سے پرتھ پہنچ گئی. قومی کھلاڑی کل واکا گراؤنڈ میں ٹریننگ کریں گے. پہلا ٹیسٹ پرتھ میں 14 دسمبر سے کھیلا جائے گا. پاکستان ٹیم کے ڈاکٹر سہیل سلیم کے والد کی طبیعت علیل ہونے کے باعث آسٹریلیا میں ٹیم کو جوائن کرنے سے معذرت. ایشیا کپ انڈر 19 کرکٹ کا سب سے بڑا مقابلہ. بھارت کا پاکستان کو 260 رنز کا ہدف.
मोहम्मद जिशान 4, उबैद शाह और आमिर हसन की 2-2 विकेटें। नेशनल T20 कप का फाइनल आज एबटाबाद और कराची वाइट्स के दरमियान खेला जाएगा। सेमीफाइनल में एबटाबाद ने पेशावर, कराची ने रावलपिंडी को शिकस्त दी। इवेंट के मैचेस ARY ऐप पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।